कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, 400 अरब दिया खजाने को, जो बाकी दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह के लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदनी वाले अफराद पर आयदा सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। 50 करोड़ रुपए तक सालाना आमदनी हासिल करने वाली कॉरपोरेशन के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% की कमी तजवीज़ की जा रही है। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। ज़राअत के शोबे खुसूसी छोटे किसान को कर्ज की फराहमी के लिए बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम करेंगे। जुल्म किया है तुम लोगों ने कि 37% आबादी के पास पेस्टिसाइड्स के और बीज के पैसे देने के पैसे नहीं है, फ्यूल के बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है। उसकी मेन कैश क्रॉप जो है वो 13% नीचे चली गई है। ये पाकिस्तान दुश्मन है जो कि ये किसान दुश्मनी कर रहा है। फॉर्म 47 है, झूठी बातें लिखी हुई, ट्विस्ट किया गया है सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए। जो इस वक्त आपकी ग्रोथ रेट इन्होंने दिखाई है वो एक गुब्बारा है, वेपर्स है, उस पे हकीकत कुछ नहीं है। 2023 से लेकर 2025 तक ये तकरीबन एवरेज आ जाती है 1.7%, जो कि 1992 से सबसे कम है, 1952 से। ये लेला बजट है बाय अ लेला इंस्टॉल्ड शहबाज शरीफ, इस पे और कोई चीज नहीं है। वेलकम टू डॉन न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन। नाजरीन, ऑब्वियसली आज नेशनल असेंबली का जो सेशन था वो शुरू हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तकरीर भी कर दी। तकरीर में उन्होंने बेसिकली जो अगले साल का बजट है वो प्रेजेंट किया। अब बजट के नंबर्स तो अगर हम उनमें पढ़ना शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल में वो समझ भी ज़रा मुश्किल से आएंगे और ना उसका कोई फ़ायदा होता है जो एक बहस होनी चाहिए आम आवाम तक ये बात पहुंचाने की कि बजट में क्या है और क्या नहीं है। सो वी विल ट्राई एंड अवॉइड द बिग नंबर्स के बजट एग्जैक्टली है कितना और क्या है, बट ये है कि ऑब्वियसली ये जब बजट आ रहा था तो हम पिछला तकरीबन पूरा साल ही, बजट आने से पहले क्या पिछला पूरा साल ही हुकूमत हमें बार बार बताती रही कि उनको कितना एहसास है जो तनख्वाहदार तबके का इस वक्त बोझ है। ख़ुद ही उन्होंने बहुत से टैक्सेस लगाए थे पिछले बजट में, और इसलिए लगाए थे क्योंकि जो बाकी एक ब्रॉड बेस्ड टैक्स रिजीम है वो तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी नहीं है, उसकी नीयत वो करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। और इस तकलीफ़ का जो इजहार है वो भी पूरा पिछला साल हुकूमत के मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं वो करते रहे। इसलिए इस दफ़े उन्होंने जो बजट है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि शायद जो सबसे बड़ी खबर होगी वो यही होगी कि तनख्वाहदार तबके पर उन्होंने टैक्स जो है वो कितना कम किया है। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्सेस लगाए हुए थे जिस पर भी वो कभी परेशानी का या तकलीफ़ का इजहार करते थे वो भी उन्होंने कम किया है। अब कितना ये कम हुआ है, इसके साथ साथ जो एक बात जिस पे बहुत लोग ज़ोर डालते हैं वो यही है कि हर साल बजट के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो अ सोर पॉइंट कि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत बार बार हमें बता रही होती है कि कितना मुश्किल है IMF की शराइत के साथ बजट बनाना और कितना तकलीफ़ दे होता है लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ डालना, तो हुकूमत इसके लिए जो कोशिश कर सकती है, जो वो हमें बार बार बताते रहते हैं, वो यही है कि वो अपने ख़र्चे कितने कम कर रहे हैं। मगर ये ख़र्चे कम हों कि ना हो, मगर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में हर दफ़े इजाफ़ा होता ही है। इसके साथ साथ अगर पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में इजाफ़ा हो गया, स्पीकर की तनख्वाह में इजाफ़ा हो गया, जजेस को मराद ज़्यादा मिल गई, तो ये तो सब हुकूमत हम कह सकते हैं आवाम की खिदमत ही कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर तो किसी को सवाल उठाने नहीं चाहिए। इसलिए इस दफ़े भी कहा यह जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन को फिर जो है एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसकी भी जो अमाउंट है वो बढ़ा दी गई है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसे मुल्क में जहाँ इतने मसाइल हों, बार बार हमें ये बताया जा रहा है कि कितने लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन के नीचे हैं, तो बिस्प इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उसके ऊपर भी अब टैक्स लगाया जाएगा। वो टैक्स कैसे लगाया जाएगा, किस तरह उसको कलेक्ट किया जाएगा, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर की जो ये कैटेगरीज़ हैं, हुकूमत हमें बार बार ये भी बता रही है कि इनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, और इसीलिए गालिबन जो लोग हैं जो फाइलर्स नहीं हैं उनके ऊपर, उनके लिए काम करना, ट्रांजैक्शंस करना ये मुश्किल से मुश्किल किया चला जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने ये भी हमें बताया कि उनके ख़याल में जो पेट्रोल मसनूआत हैं उन पर कार्बन लेवी भी लगाई जाएगी। उनका ख़याल ये है कि इससे जो पेट्रोल की कंजम्पशन है या इस्तेमाल है उसमें कमी आएगी, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर इन सब चीज़ों के दरमियान ये भी पता चला कि कोशिश ये है कि जो रियल इस्टेट है इसके जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स और दूसरे टैक्सेस हैं इनको कम करने की भी तजवीज़ है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब, एक वज़ीर ख़ज़ाना हैं। वी आर होपिंग कि अम्मार हबीब खान साहब जो इस वक्त अपनी एक और जो उनकी रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो ताख़ीर हो चुकी है उसके बाद वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू द शो मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता साहब, सर तकरीर बजट की आपने सुन ली होगी, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इस तकरीर को, क्योंकि आप खुद भी ये तकरीरें देते रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द बजट सर? देखिए, एक मुनासिब बजट है इस तरह देखा जाए तो, लेकिन जो उम्मीदें कौम को वाबस्ता है कि इस हुकूमत को, जिसको इस्टेब्लिशमेंट का बहुत सपोर्ट है, जिसके सामने कोई खातिर खा अपोजिशन नहीं है, जिसके पास कुछ फिस्कल स्पेस भी अब आ गई है, दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो गई हैं, कमोडिटी की प्राइसेस कम हो गई हैं, तो एक कुछ पॉजिटिव विंड थी। हम हिंदुस्तान से जब जीते हैं उसके बाद एक पाकिस्तान की एक फेवरेबल इमेज हो गया, तो जो बड़े काम करने थे वो नहीं किए। अब हम 2010 से आहिस्ते आहिस्ते दूसरे ममालिकों के हमारे जो हम पल्ला ममालिक हैं उनके पीछे जा रहे हैं। 3 साल से इस मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, 3 साल से इस मुल्क में औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ हुकूमत जाएगी, कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स करेगी, कुछ इस्लाहात करेगी। वो नज़र नहीं आया। टिंकरिंग नज़र आई कि यहाँ से उठा के वहाँ टैक्स डाल दिया। 0.6% अगर आपसे ले रहे थे बैंक से पैसे निकालना तो वो 1% ले रहे थे। 25% अगर नौकरी पेशा लोगों से टैक्स ले रहे थे तो बड़ा एहसान करके 23% कर दिया। या कंपनी से जो 9-10% सुपर टैक्स ले रहे थे तो 9.5% कर दिया। तो छोटी मोटी टिंकरिंग की है, लेकिन कोई फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं किया कि जिससे मुल्क का या मईशत का डायरेक्शन बेहतर हो सके। सर, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रिफॉर्म होगा? देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब तक ये रिफॉर्म नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो कभी ना कभी तो हमारे हुक्मरानों को, अशराफिया को ये ख्याल आएगा कि ये करना नागुज़ीर है। हम ये समझते थे कि इस साल के अंदर जो कि तमाम पार्टियां जो हैं वो हुकूमत में हैं, और सिवाय पीटीआई के, और उनके पास भी एक हुकूमत है कि वो कभी ना कभी एनएफसी अवार्ड पे बात करेंगे। वो नहीं की। काफ़ी अरसे बात होती रही कि बिस्क के अखराजात जो हैं वो सूबे को ट्रांसफ़र कर दिए जाएं और बिस्क को बढ़ा दिया जाए। अब जबकि 45% लोग खत गुर्बत के नीचे हैं तो बिस्क के अंदर मेरे ख्याल से एक डबलिंग हो सकती थी उसकी जो बिस्क की पेमेंट थी, जिससे आपकी गुर्बत भी ख़त्म होती, बेरोज़गारी भी शायद उसको कुछ फ़ायदा होता, और ख़ास तौर पर इलिटरेसी वगैरह ख़त्म होती। लेकिन ये नहीं किया इन्होंने। आपको था कि 500-600 अरब रुपये आपको दफ़ा की तरफ ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हम सोच रहे थे कि शायद PSDP में भी कमी होती और सूबे वॉलंटरली अपने ADBs भी कम करते। लेकिन हमने ये देखा कि ADBs जो हैं वो बजट उसका 2800 अरब रुपये हो गया, सूबों ने 2870 अरब रुपये, वफाक ने 1000 अरब रुपया रख लिया है PSDP की तरफ। तो ये पैसे नहीं रखते जो 700-800 अरब रुपये MNAs और MPAs को आप देते हैं, जो चीज़ें करने के लिए, नालियाँ लगवाने के लिए, जिसमें आप जानती हैं कि खुद बुड भी होता है, बेकायदगी भी होती है 20% से लेकर 80% तक। अगर वो रोक लेते इस बार, जो जारी अखराजात हैं, करंट एक्सपेंडिचर्स, उसमें 17% इजाफा किया, जो अगेन एक फहम से बाहर है, क्योंकि
جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ 4.5% ہوئی ہے تو پھر 17% اضافے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ 4.5-5% پہ کنایت کر لیتے ہیں۔ حکومت کے افسران کی پچھلے سال 20% تنخواہ بڑھی تھی، اس سال شاید 6% جو فائنانس منسٹری نے پہلے کہا تھا اس پہ رک جاتے تو اچھا رہتا، لیکن وہاں پہ بھی آپ نے 10% انکریز کر دی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں حکومت نے کی ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جس طرح ہم کرتے آ رہے ہیں۔ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے بتائیں کہ پھر یہ مناسب بجٹ کیسے ہوا؟ مجھے شاید سمجھ نہیں آ رہا سر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خرچے بھی حکومت نے اپنے کم نہیں کیے، این ایف سی کو بھی آپ کے خیال میں ری نیگوشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، وہ بھی نہیں ہوا، صوبوں نے کوئی ذمہ داری بھی زیادہ نہیں لی، خرچے بھی انہوں نے اپنے کم نہیں کیے، تو سر پھر مناسب کیا ہے اس بجٹ میں؟ چلیں آپ میری اصطلاح کو آپ آرگیو کر رہی ہیں، میں برا نہیں کہنا چاہتا تھا تو میں نے مناسب کا اچھا، بہرحال میں نے نہیں کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس قسم کے بجٹ ہوتے ہیں اس طرح کے بجٹ تھا کوئی جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ جو دیکھیں پاکستان کے اندر 2-3 سال پہلے ہم کو بہت ضرورت تھی کہ معیشت کو اسٹیبل کریں۔ آج کوئی کسی پروگرام پہ کوئی ڈیفالٹ کی خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، آج کوئی ہم کو خطرہ نہیں ہے کسی چیز کا۔ آج اگر ہم یہاں پہ اس وقت نہیں کر سکتے، اگر ہم کو جب تھوڑی سی فسکل سپیس ہے، جب دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہیں، دیگر چیزوں کی قیمتیں کم ہیں، جب ہمارے سٹریس نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ، تو اس وقت حکومت کے پاس وقت تھا کہ تھوڑے سے کچھ بولڈ ڈیسیشنز لیتی اور کچھ اچھے کام کر لیتی۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچر کم کر لیتے، اگر آپ پینشن کا ریفارم حکومت نے کہا تھا کریں گے، وہ فیل ہو گئے۔ حکومت نے کہا تھا ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، وہ فیل ہو گئے۔ حکومت نے کہا تھا ہم کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں گے، وہ فیل ہو گئے۔ تو وہ سارے جو فیلئر اس سال کے اندر ہوا ہے، جس کے اندر یہ صرف وقت ضائع کرتے رہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے رہے۔ پھر ایک بجٹ نے ان کو چانس دیا کہ چلو پی ایس ڈی پی کو کاٹو، چلو کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کرو، چلو ان کو ذرا سا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ گرانٹس ہیں، اب 1060 ارب روپے کی گرانٹ آپ نے پاور سیکٹر کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سبسڈی سوری۔ اب جبکہ آپ پاکستان میں جو پاور بکتا ہے وہ دنیا میں مہنگا ترین پاور ہے ہمارے ہم پلہ ممالک میں، تو ان کو 1000 ارب روپے کی آپ اوپر سے سبسڈی دے رہے ہیں، تو ایسی ہمارے پاور میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ ریلوے کو 70 ارب روپے کی ایک سبسڈی دے رہے ہیں، ایک گرانٹ دے رہے ہیں، اور 50 ارب روپے کی آپ گرانٹ دیں گے ان کو پی ایس ڈی پی کے اندر، یعنی کہ 120 ارب روپے آپ نے ریلوے کو دیے ہوئے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن پہ آپ نے 65 ارب روپے لگے ہیں۔ سر ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اس وقت ڈان کی بجٹ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ ہیں۔ مفتاح صاحب، سر یہ ایک طرف تو انہوں نے انکم ٹیکس کم کیا ہے، شاید پہلے بھی جو اطلاعات آ رہی تھیں وہ یہی تھیں کہ ٹیکس میں بہت زیادہ تو وہ انکم ٹیکس میں کمی نہیں کر پائیں گے، وہ تھوڑی سی کریں گے، پر سر ساتھ میں جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنسیشنز دیے گئے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کم کیا ہے اور ٹیکسز بھی کم کیے ہیں۔ ایک طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکس کی اتنی ضرورت ہے اور کیونکہ براڈ بیس ٹیکس نہیں ہے اس لیے تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، تو سر پھر ریئل اسٹیٹ میں اتنی چھوٹ کیوں؟ اور ڈز اٹ ناٹ اور آر دیز ٹو سیپریٹ تھنگس؟ دیکھیں they're not two separate things. of course ریئل اسٹیٹ پہ بھی ٹیکس لگا تھا، حکومت نے ود ہولڈنگ ٹیکس کم کیا ہے، کافی کم کیا ہے، میرے خیال سے آدھا کر دیا ہے۔ حکومت نے جو ایکسائز ٹیکس لگائی تھی وہ ساری ختم کر دی ہے، اور جو اسٹیمپ ڈیوٹی لگائی تھی وہ بھی ختم کر دی ہے یا بہت کم کر دی ہے۔ اسلام آباد میں اسٹیمپ ڈیوٹی تھی ان کی طرف سے، ویسے تو صوبے لگاتے ہیں اسٹیمپ ڈیوٹی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس اتنا کم کرنا میرے خیال سے، کیونکہ ریل اسٹیٹ کی ایک مضبوط لابی ہے، وہ کافی عرصے سے لابی کر رہے تھے۔ آپ نے سال کے درمیان بھی سنا تھا کہ دسمبر وغیرہ کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ حکومت جو ہے یہ کم کر دے گی، لیکن پھر یہ نہیں کر سکے، تو یہ پھر انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تو ریل اسٹیٹ کی کیونکہ ایک منجمد ایک چھوٹی پاپولیشن ہے جو ریل اسٹیٹ پراپرٹیز اون کرتی ہے، تو وہ اپنا لابی ایفیکٹولی کر سکتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ٹیکس کم کیا، تو تنخواہ دار طبقے تو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنا مارکیٹ پاور نہیں ہوتا جتنا کہ دکانداروں کے پاس ہوتا ہے، ریل اسٹیٹ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس کی ریفلیکشن ہے کہ ریل اسٹیٹ پہ زیادہ مہربانی فرمائی ہے حکومت نے، اور تنخواہ دار طبقے کی گو کہ بات پرائم منسٹر صاحب نے بھی کری، فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کی، لیکن ان دی اینڈ کچھ بھی نہیں کیا بیسکلی۔
تو سر پھر گوئنگ فارورڈ جو گزشتہ روز بھی ہم نے جو پریس کانفرنسز دیکھی تھیں یا میڈیا رپورٹس بھی آئیں اکنامک سروے پہ، تو بہت بات ہو رہی تھی کہ براڈ بیسڈ ٹیکسیشن رجیم کی بجائے حکومت اب ایکویٹی پر فوکس کرے گی ان دا ٹیکسیشن رجیم. تو سر اب وہ ایکویٹی پھر جیسے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز بھی بڑھا دیے گئے ہیں، تنخواہ دار طبقے کو تھوڑی بہت چھوٹ بھی مل گئی، ریئل اسٹیٹ کو بھی مل گئی، تو یہ باقی جو ٹیکسیشن میجرز ہیں یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے کلیکٹ ہوں گی، جیسے کہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں ماحول کے لیے بہت ضرورت ہے، یا معاف کریے گا انوائرمنٹ کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ایک کاربن لیوی پیٹرولیم پروڈکٹ پہ لگائی جائے. از دیٹ ہاؤ دیٹ گیپ از گوئنگ ٹو بی فلڈ؟ How does the فائنانس منسٹر نو کہ انوائرمنٹ کے لیے ₹2.5 ٹیکس کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیں کہ اس پہ 78 روپے سر یہ تو اب آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی خود بھی یہ کام کرتے رہے. کوئی ہوگا نا آپ کے پاس سر کوئی پروگرام، کوئی سافٹ ویئر جس میں آپ نے یہ حساب لگایا ہوگا؟ نہیں ہے. میری گزارش ہے کہ 78 روپے آپ اس پہ ٹیکس لے رہے ہیں لیوی. آپ شاید اس سال میں 100 روپے لے کے جائیں گے، جو بھی ان کا آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہوگا آہستہ آہستہ سامنے آ جائے گا، 100 روپے تک کی لیوی لے جائیں گے. آپ نے ₹2.5 کا ٹیکس لگا دیا کاربن ٹیکس کے نام سے، اور آپ نے اس طرح یہ بھی کہہ دیا کہ فرنس آئل پہ بھی ہم اپنی جو مرضی ہم کو لیوی لگا دیں گے. تو 100 روپے تو آلریڈی ٹیکس ہے. ₹2.5 لگائیں یا نہ لگائیں اس سے اتنا کوئی انوائرمنٹ کو فرق نہیں پڑے گا. چکر یہ کہ ایک اصطلاح ان کو نئی مل گئی ہے کہ یار ہم یہ ماحولیات کی وجہ سے لگا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر کے پاس ایک پیراگراف پہلے پڑھنے کا ہو گیا، اس کے بعد جب ٹیکس لگے گا. لیکن اس سے یہ اس لیے نہیں لگا رہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھ کو بھی پتا ہے کہ ماحولیات کی وجہ سے نہیں لگا رہے، ہم پیسے کلیکشن کی وجہ سے لگا رہے ہیں. ورنہ تو آپ یہ کوئی فنڈ بناتے، کلائمیٹ چینج فنڈ بناتے، اس کے اوپر آپ یہ فنڈ میں ڈالتے، اس کی کوئی میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہوتی، وہ میٹیگیشن پہ کہیں پیسے خرچ ہوتے. ایسا تو نہیں ہے، یہ تو جنرل فنڈز میں چلے جائیں گے حکومت پاکستان کے. سو یہ کہنا کہ ہم نے یہ انوائرمنٹ کے لیے لگایا ہے، ٹھیک ہے یہ کہہ دیا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ یہ اس پہ یقین نہیں آتا لوگوں کو. اور سر جو یہ آن لائن بزنسز پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے، ہاؤ ول دیٹ ورک؟ آبویسلی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کافی دنوں سے بحث ہو رہی تھی حکومت میں کہ یہ جو آن لائن کوریئر سے، ویب سائٹ سے لوگ خریداری کرتے ہیں اس پہ ٹیکس لگے گا. تو ذرا مجھے یہ سمجھائیے گا کہ جو ایک دکان ہے جو اسلام آباد کے درمیان ہے اور وہاں تو کیش پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور حکومت ابھی تک ان کو کنونس نہیں کر پائی کہ وہ کارڈز استعمال کرنے دیں، تو یہ آن لائن بزنس پہ کیسے ٹیکس لگائیں گے؟ اور اس بات کے بھی آپ دھیان رکھیے کہ اسلام آباد میں حکومت بیٹھی ہے تو یہاں پہ تھوڑی زیادہ نظر ہوتی ہے اسلام آباد میں کہ مطلب کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو باقی پاکستان میں اتنی نظر حکومت کی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو آپ آن لائن خریدتی ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی صابن خریدا ہے یا کوئی ٹوتھ پیسٹ خریدی ہے تو وہ آن لائن آٹومیٹکلی وہ کمپنیوں نے سیل ٹیکس بھرا ہوا ہے. اور یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ بھی جو آن لائن کی بڑی کمپنی ہوتی ہے تو وہ بھی سیل ٹیکس بھرتی ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ آپ نے کسی سے شلوار قمیض کا ایک سوٹ خرید لیا اور یہ کوئی بڑے اسٹور سے نہیں خریدا ہے لیکن کوئی چھوٹے ڈیزائنر سے خرید لیا، تو وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے اور وہ آپ کو ایسے ہی کپڑا بھیج دیا، کوئی جینس بھیج دی، کوئی جوتے بھیج دیے. یہ کیونکہ اب مارکیٹ بڑھ رہی ہے اور حکومت کی نظر میں ہے، اور ایسی کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے یا ایسی کوئی زندگی کی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس پہ حکومت ٹیکس نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے آئیں. تو ٹیکس تو وہ ہے نا، جوتے کے اوپر یا موزے کے اوپر یا شلوار قمیض کے اوپر ٹیکس تو ہے. اب اس کو لاگو کریں گے اس کے اوپر کہ بھائی چاہے ایک چھوٹے دکاندار نے کیوں نہیں بیچا ہوا ہو، ایک گھریلو خاتون نے کیوں نہیں شلوار قمیض سی کے بھیجا ہو، ہم آپ سے اب کیونکہ آپ ایک بڑی ڈیجیٹل کمپنی ہے تو ہم آپ سے اس کے اوپر 18% ٹیکس لیں گے. صحیح، بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹے بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں بجٹ پہ اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر جمال صاحب، ہمارے کولیگ ہیں، چیف رپورٹر ہے، ڈان لاہور سے وابستہ ہے. ویلکم ناصر صاحب. دوپہر کو بھی ہم آپ سے گفتگو یہی کر رہے تھے، اس وقت خیر ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے تو ہم جس کو کہتے نا ہائپوتھیٹیکل گفتگو کر رہے تھے. اب میرے خیال میں وہی چیزیں اب ہم ریپیٹ کریں گے. سر مجھے بتائیں کہ کتنا سرپرائزنگ رہا بجٹ آپ کے لیے، اوور ویو میں میں یہ کہوں گا کہ سرپرائزنگ ایسا نہیں تھا. تھوڑا بہت ریلیف تو ہم ایکسپیکٹ کر ہی رہے تھے سیلریڈ کلاس کے لیے، تو وہ انہوں نے دے دیا.
انہوں نے پہلے جو ریٹن سپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا 12 لاکھ تک کا جو ہے وہ ہم 5% سے اس کی سلیب کو 1% لے آئیں گے. اسپیچ میں جب بولے تو وہ 2.5% تھا, لیکن ٹھیک ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ریلیف ہے. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو 22 لاکھ تک کی انکم والے 32 ان کو بھی کچھ دیا. باقی جو اوپر والی سلیبز ہیں ان کے لیے بھی ہے, لیکن وہ ابھی تک کچھ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے. تو وہ بھی صبح تک مطلب ابھی جو کرسری مطلب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کچھ خاص انہوں نے نہیں اناؤنس کیا, اور میرا خیال ہے کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے فار دیم. Why do you say that, sir? Why is it disappointing? کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں کی, کوئی پالیسی نہیں, ڈائریکشن نہیں دی. کارپوریٹ سیکٹر کا جو ایک ڈیمانڈ تھی کہ ایک ڈائریکشن سیٹ کی جائے ان پہ جو اتنا ہیوی برڈن ہے ٹیکسیشن کا اس کو کم کرنے کی, اس میں بھی بالکل کسی قسم کا کوئی مطلب موومنٹ نہیں ہے ایز سچ. سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا جی کہ مڈ سائز کمپنیز ہیں ان کا جو سپر ٹیکس ہے وہ 0.5% یا کچھ اتنا انہوں نے کم کر دیا, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے. تو لیکن اوور آل میں اسے یہ کہوں گا کہ مطلب یہ وہی بجٹ ہے جو ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. فسکل کنسولیڈیشن کا جو دوپہر میں ہم بات کر رہے تھے کہ بجٹ ہوگا, آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے, آئی ایم ایف کے اس فریم ورک میں رہتے ہوئے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے. تو ان کو جو ہے فسکل کنسولیڈیشن اس میں کرنی ہے وہ کرنی ہے. اور وہ جو صبح ساجد امین کہہ رہے تھے کہ یہ سیکنڈ ریویو جو ہے اس کی پریپریشن ہے, کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ہٹیں گے اس فریم ورک سے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے لیے وہاں نیکسٹ ٹرانش لینی وہ مشکل ہو جائے گی. تو جو ابھی جو ہمیں جو ریلیف ملا, ریلیف پہ میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سیلریڈ کلاس کے لیے انہوں نے ریلیف دیا, دوسرا ریلیف دیا پراپرٹی کو. تو سیلریڈ کلاس کو جو ریلیف دیا ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو انٹرسٹ پیمنٹس ہے اس میں تقریباً 1 ٹریلین کا کمی آ گئی ہے, 9%, 8%. پیٹرول بھی سستا ہو گیا انٹرنیشنلی. تو اس میں وہ آ گیا تو آپ نے تھوڑا سا کمپنسیٹ کر دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میرا خیال ہے یہ سیلریڈ کلاس کو نہ ریلیف نہ ملتا. دوسرا جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی سیکٹر ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, تو وہ ماشاءاللہ ان کو ٹھیک ہے. ٹرانزیکشنل مطلب ریلیف ہے, ٹرانزیکشنز پہ ریلیف ہے, لیکن سٹل مطلب ان کی جو پریشر تھا وہ کام کر گیا. تو میرا خیال ہے. اور باقی جو ہے یہ ایک جو آخری بات وہ کہوں گا کہ مطلب اس میں مطلب وہ فسکل کنسولیڈیشن ہے, ریونیو جنریشن ہے, سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو وہ کوئی سوائے ٹیرف ریفارمز کے کوئی اسٹرکچرل ریفارم, کوئی اسٹرکچرل چینج کچھ بھی نہیں ہے. ناصر صاحب, اب یہ بحث کیونکہ ہم کافی سالوں سے یہی کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم اسٹرکچرل ریفارم نہیں کر پا رہے اپنی معیشت کا, اور اس میں میرے خیال میں اب سب حکومتوں کو, سب پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرائی بھی کر لیا, کسی میں وہ یا انٹرسٹ نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے, یا پولیٹیکل ول نہیں ہے. تو سر پر مجھے یہ بتائیں, تو پھر آئی ایم ایف کی طرف سے بھی تو ہم بار بار یہ سنتے ہیں اسٹرکچرل ریفارم کا, بٹ کلیئرلی دے آر آلسو ناٹ پشنگ دی ایشو. وہ بھی صرف ریونیو کو اور ایکسپینڈیچر کو, اور ایکسپینڈیچر کو بھی وہ نہیں دیکھ رہے, وہ صرف ریونیو کو ہی مور اور لیس دیکھ رہے ہیں. سو یہ جو ساجد صاحب بھی دوپہر کو بات کر رہے تھے کہ وہ اگلی ٹرانچ مشکل ہوگی, تو سر وہ پھر کس کے لیے مشکل ہوگی اگلی ٹرانچ, اور کیسے مشکل ہوگی؟ ریفارم تو ہو نہیں رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک جو چیز ہے نا, آئی ایم ایف کا جو فوکس ہے, وہ کوئی بھی پروگرام ہوگا نا, وہ اس کا فوکس ہوتا ہے ڈیٹ سسٹینیبلٹی, یعنی فسکل کنسولیڈیشن, کہ کیا آپ کی جو صلاحیت ہے ڈیٹ پیمنٹس کرنے کی وہ انٹیکٹ رہے گی کہ نہیں رہے گی, وہ اسی کو بچاتے ہیں. اور اس کا یہ پرائمری سرپلس کی جو بات ہم کرتے ہیں اور فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی بات کرتے, تو وہ بیسیکلی وہ یہی ہے. اور اس کے لیے وہ کچھ چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں, مطلب وہ ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے جیسے ایگریکلچر کا کہا کہ آپ اس پہ کر لیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ریٹیل کا بھی کہا ہے, انہوں نے اور بھی چیزیں کہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ماننا نہ ماننا یہ آپ پہ ہوتا ہے, یہ باروور پہ ہے, اور حکومت ہماری نہیں مان رہی.
تو جب تک آپ دیکھیں یہ جو ہے نا فسکل سٹیبلٹی اور مطلب جو بھی آپ نے حاصل کر لی ہے ٹھیک ہے، اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑی سکسیزفل بات ہے، لیکن اس پہ آپ نے بلڈ کرنا نا، تو بلڈ آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی. تو سر ہم یہ ناصر صاحب ہم کتنی دفعہ یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بناتے رہیں گے، پھر ہم اس کو خود ہی اکھیڑیں گے، پھر ہم دوبارہ بناتے ہیں. ہم تو بیسکلی اب یہی کر رہے ہیں نا کہ ہر حکومت آتی ہے وہ یہ فاؤنڈیشن بناتی ہے، پھر وہ خود ہی اس کو اکھیڑ دیتی ہے پھر دوبارہ. ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. مطلب کل وہ جیسے فائنانس منسٹر نے کل اپنی اس پہ اکنامک سروے کی لانچ پہ بھی کہا کہ جی شوگر رش نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ بالکل بات صحیح ہے، لیکن آپ اس اسٹیبلٹی کو کتنی عرصہ تک بیچ سکتی ہیں لوگوں کے سامنے؟ کتنی دیر اکانومی کا سانس روک کے رکھیں گے. تھرڈ ایئر ہے، دس از تھرڈ ایئر جو جس میں وہ مطلب یہ کیئر ٹیکرز کے دور کا جو پہلا جو ایک چھوٹا پروگرام ہمیں آئی ایم ایف کا ملا تھا تب سے شروع ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، اس سے ہم شروع ہیں. یہ دوسرا سال ختم ہو گیا، اب تیسرا سال چڑھ گیا، تو آگے بھی اسی طرح ہی ہے. تو مطلب کیسے کریں گے؟ مطلب ڈیفینیٹلی مطلب انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو فریم ورک ہے وہ بھی نہ ہلے اور ہم کو گروتھ لینے کی کوشش کریں. تو پراپرٹی جو ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کی جو بزنس ہے اس پہ جو ٹیکس ختم کرنے کا اور جو چھوٹے لو کاسٹ ہاؤسنگ اور 10 مرلے کے گھروں کے لیے جو دینے کی ریلیف دیا ہے ٹیکس میں، تو وہ بھی ایک اٹیمپٹ ہے کہ اس سے ہم کچھ لے لیں. تو یہ غلط چیز ہے. مطلب آپ نے جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، جب تک آپ کی جو ہے پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی، انڈسٹری نہیں لگے گی، انویسٹمنٹ نہیں، تو آپ کی یہ اسٹیبلٹی یہ باتیں جو ہے یہ آپ کی باتیں ہیں. یہ آپ ٹیکس لگا کے آپ جو ہے پی ایس ڈی پی کم کر کے اس پہ سکویز کر کے تو آپ یہ لے سکتے ہیں. اس سے آگے آپ چل نہیں سکتے اس سے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ناصر جمال صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بجٹ پہ. ناصر صاحب مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، پہلے بھی ان سے کافی مرتبہ گفتگو ہوئی. ان کا ایک بہت میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک کلیئر ویو ہے، آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں. ان کے خیال میں یہ جو ہمارا مسئلہ ہے بہت حد تک اکانومی کا، آپ ایکسپورٹس کی بات کر رہے تھے، بقول ان کے جب تک این ایف سی کو ری نیگوشیٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ جو ہمارا ٹوئن ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوگا. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ ڈو یو تھنک دس از دا روٹ آف دا پرابلم؟ نہیں، میں تو بالکل قطعاً اس پہ اتفاق نہیں کروں گا. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مطلب مفتاح جو بھی لوگ یہ پوائنٹ آف ویو مطلب کر رہے ہیں پروموٹ، میرا خیال ہے کہ وہ اگین وہ جو اصل ایشو ہے ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو والا، اس سے وہ مطلب بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ خرچے اتنے زیادہ ہیں، خرچے بالکل زیادہ ہیں. خرچے تو بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں کلیئرلی ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ یہ چیزیں رکھے گی اور باقی دے دے گی. تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں پالے ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اتنے بڑے بڑے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے ہیلتھ پہ کیوں خرچے؟ یا فیڈرل گورنمنٹ جو اپنا پی ایس ٹی پی ہے اس میں پروونشل شیئر کیوں رکھتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا تو ایک نیشنل انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کا کام ہے، ان کا تو کام نہیں ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ مطلب 10,000 جو مطلب ان کے جو ہیں ڈپارٹمنٹس مختلف قسم کے جن کا کوئی کام نہیں ہے، وہ کیوں ابھی تک سنبھالے ہوئے ہیں؟ وہ فارغ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایس او ایز کو کیوں نہیں بھیجتے جلدی؟ مطلب میں تو کہتا ہوں فری میں دے سکتے ہیں تو فری میں دے دیں. تو سر یہ بتائیں نا، اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ آئی ایم ایف ایشو، کہ یہ ہم ہر دفعہ ایس او ایز پہ گفتگو کرتے ہیں، ہر دفعہ آئی ایم ایف نے یہ کر دیا، آئی ایم ایف نے یہ ڈنڈا چلا دیا. آئی ایم ایف کیوں نہیں فورس کرتی کہ فری میں دے دیں یہ ایس او ایز؟ نہیں، آئی ایم ایف تو آپ کو سجیسٹ کر سکتی ہے. مطلب ان کا ٹیکس تو وہ سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ تو فورن میں، یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں جو چیزیں وہ کہتے ہیں وہ مطلب وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ان کی جو بیسک جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے ڈیٹ سسٹینیبلٹی. ان کا جو ٹارگٹ ہے کہ آپ کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی وہ امپروو ہو جائے. ان کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے لوگ خوش ہوں کہ لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں، آپ کے آگے اس پروگرام کے بعد کیا ہو. انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر ہے کہ جو ہے نا ایک ڈیٹ سسٹینیبلٹی کو امپروو کرنا. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، پھر آپ دوبارہ ادھر چل پڑیں.
मतलब जैसे भी आपका दिल करता है। यानी कि जैसे कोई डॉक्टर है और उसका काम ये है कि आपको पतला करना है, अब या वो आप ज़ेम्पिक लेके पतले हो जाएं या आप वर्जिश कर लें और आपका हेल्दी सजेस्ट कर देगा कि ये चीज़ें हैं, इससे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि वो आप कोई इसमें से इस्तेमाल करें ना करें, आपकी ये मर्जी है कि आप कोई भी ना इस्तेमाल करें। अब ठीक है, सेहत खराब करके जैसे हमारा है कि ठीक है यार चलता है, जैसे चल रहा है चलने तो कोई मसला नहीं। तो ये उनकी मर्जी, तो वो डॉक्टर ने तो अपनी फीस ले लेनी है, तो यही IMF ने भी अपनी फीस ले लेनी है और बस ठीक है चल रहा है। बाकी तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकते, वो आपको कह तो सकते हैं कि यार ये चीज़ें हैं, ये आप कर लें, ठीक। तो वो So how long do you think this cycle, because अभी आपने भी जो बात की ना कि इंटरेस्ट रेट पेमेंट ज़रा कम हो गई हमारी डोमेस्टिकली, फिर पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनली कम हो गई, तो इस वक्त मईशत बहुत स्टेबल लग रही। सपोज अगले 6 महीने में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो आपको दोबारा बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ये जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो दोबारा उड़ जाए। मतलब डिपेंड करता है कि कितनी कीमत बढ़ती है, लेकिन अगर $100 पे चली जाती है अभी तो खैर आई मीन आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस ऑफ इट, बट वी अभी नहीं है, लेकिन मतलब हो जाए अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई जंग शुरू हो जाती है मिडल ईस्ट में, जैसे यूक्रेन में शुरू हो गई, तो मतलब फिर कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि आपने जो बेसिक स्ट्रक्चर शिफ्ट जो चाहिए आपकी इकोनॉमी को, आप उधर नहीं जा रहे, आप स्टिल जो है वो जो मैनेज कर रहे हैं कि ये ऐसे यहाँ से हमें रिलीफ मिला है तो चलो इसको थोड़ा सा उधर पास ऑन कर दो, फलां चीज़ से मिला ये उधर कर दो। तो मतलब आपने फिर वही बात के आपने प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट पे फिर आपने बेट कर दिया कि ठीक है ये IMF का प्रोग्राम का जो फ्रेमवर्क है वो भी ख़राब नहीं होगा और हम 4% या उससे ज़्यादा जो एक ग्रोथ भी ले लेंगे और हमारी वाह भी हो जाएगी। तो ये फार्मूला जो है वो बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। ये पिछले 1-2 महीनों में भी जो इंपोर्ट्स जिस तरह से बढ़ रही हैं उसी से कुछ लग रहा है कि ये अगर थोड़ा सा भी खुला तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो दे स्टिल स्टक वेयर के या तो वो इसको सस्टेन करेंगे तो इकोनॉमी को वो बिल्कुल ग्रो नहीं करने देंगे और ये 4% की ग्रोथ नहीं हो सकती। ये ग्रोथ हो ही नहीं सकती, और अगर 1 साल हो गई तो ये अगले साल नहीं हो सकती। और 4% तो 3.6% तो IMF कह रहा है, पहले 4 कह रहा था, लेकिन वो इस दफ़ा उन्होंने अपने टारगेट्स अपना ये एस्टिमेट भी रिवाइज कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब ये 4.2% कह रहे हैं, IMF 3.6% कह रहा है। ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।